نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی ایک آیت ہوئی ہے، آج دوسری آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، اسی نے تمہیں پیدا کیا، کسی نے؟ اللہ نے۔ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت مقرر کر دی، واجل مسمى عنده، اور ایک متعینہ مدت ہے اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کر رہے ہو۔ ترجمہ ہوا آیت کا، تفسیر دیکھیے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ انسان کس سے پیدا کیے گئے؟ انسان کس سے پیدا کیا جا رہا ہے؟ کس سے پیدا ہو رہا ہوگا؟ مٹی سے۔ ایک اعتراض ہے، ہلکا سا بچکانہ سوال ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے دنیا میں جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں سب اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تو اے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ تو انسان مٹی سے کہاں پیدا ہوا؟ انسان گوشت سے پیدا ہوا، خون، گوشت، چمڑی اور ہڈی کا مجموعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اب جواب یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا، مراد یہ ہے کہ تم اے انسان، تمہاری جو اصل ہے، سب سے پہلا جو انسان تھا، تیری اصل جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہی تو ہے ابو البشر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد، وقت مقرر کر دیا۔ اب پھر میں پڑھ رہا ہوں، پہلے جز پر آ رہا ہوں، تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے، کچھ لمبا واقعہ ہے، حدیث پاک بھی ہے۔ دیکھیے، قرآن کا یہ کہنا کہ اللہ نے اسی نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، مراد آدم علیہ السلام ہے جو انسان کی اصل ہے۔ کہتے ہیں خاطبہم بہ اذ کانوا من ولدہ، انسانوں کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ انسان آدم ہی کے نسل سے ہے، آدم ہی کی اولاد ہے، اسی لیے یہ کہہ دیا کہ تمہیں، یعنی تمہاری اصل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدا واقعہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، مشیت ربانی ہوئی کہ آدم کو میں بناؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں آدم کو پیدا کروں، تو کیسے کیا واقعہ ہوا؟ جبریل امین کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ، زمین پہ جاؤ، اور زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر کے آؤ۔ آئے حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے، اور جب آ کر کے زمین سے مٹی لینی چاہی، زمین بول رہی ہے۔ کیا زمین نے کہا؟ انی اعوذ باللہ منک ان تنقص منی، جبریل اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے کہ تم آئے ہو میرے اندر کچھ کم کرنے آئے ہو، میرا حصہ کچھ لینے آئے ہو، اللہ کی پناہ میں مانگتی ہوں۔ فرجع جبریل، حضرت جبریل واپس چلے گئے۔ ولم یاخذ، لیا نہیں، بغیر لیے واپس چلے گئے۔ آپ کو یہ یاد رہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، زمین نے کیا کیا؟ اللہ کی پناہ مانگی۔
حضرت جبریل کو کیا ہوا؟ ترس آ گیا، رحم آ گیا، واپس چلے گئے۔ ٹھیک، جب واپس چلے گئے اور واپس جا کر کیا کہا، وہ کچھ کہیں گے نا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہی کیا ہوا۔ جب گئے اپنے مقام پہ کہ اسے آگے نہیں بڑھ سکتے تو عرض کیا مولا پروردگار میں تیرے حکم کے مطابق گیا تو ضرور، لیکن زمین نے تیری پناہ پکڑ لی، زمین نے تیری پناہ لے لی، اس لیے میں نے اس سے کچھ لیا نہیں اور واپس چلا آیا۔ فبعث میکائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹیاں لے کر کے آؤ۔ حضرت میکائیل دوسرے فرشتے، ٹھیک ہے، یہ بھی آئے، اور جب زمین پر آئے انہوں نے بھی اٹھانا چاہا، مٹیاں لینی چاہی یہاں سے وہاں سے، فاستعاذت، زمین نے پھر اعوذ باللہ پڑھا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تم میرے میں سے کچھ کم کر لو، میرا حصہ کچھ لے لو، مٹی لے لو، اللہ کی پناہ۔ فرجع، حضرت میکائیل بھی واپس لے گئے، لوٹ گئے اور جا کر کے وہی عذر کیا کہ مولا میں تو گیا تیرا حکم پا کر کے، مگر ایسا زمین نے کیا کہ تیری پناہ پکڑ، مجھے ترس آ گیا۔ اب تیسرے فرشتے ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، فبعث ملک الموت فعاذت منہ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، کس لیے؟ جاؤ زمین پر اور مختلف جگہوں کی مٹیاں لے کر کے آؤ۔ جب وہ آئے فعاذت منہ باللہ، تو تیسری مرتبہ بھی زمین نے وہی کیا، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ پکڑ لی۔ اب حضرت ملک الموت، موت کے فرشتے جو آئے تھے تیسرے مقام پہ، تیسرے فرشتے تھے وہ اللہ نے بھیجا تھا، تو جب زمین نے اعوذ باللہ پڑھا اور اللہ کی پناہ پکڑ لی، اس کے باوجود حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ترس نہیں کھائی، اور زمین کے اعوذ باللہ پڑھنے کے باوجود رحم اس پر نہیں آیا، اور حکم جو خدا کا تھا تو مختلف جگہوں سے مٹیاں لی چلے گئے۔ جب زمین نے ان کے آنے پر بھی وہی کلمہ پڑھا اعوذ باللہ منک، تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ ملک الموت نے کہا وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں، اللہ کے حکم کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم دیا مجھے لینا ہے، تم پناہ مانگتی رہو۔ لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی مٹیاں، کچھ مٹی کا رنگ سرخ تھا، کچھ مٹی کالی تھی، کچھ مٹی سفید تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا اور اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا، جسد خاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مختلف قسم کی مٹیوں کو گود کر کے کیا، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُ بَنِي آدم، اسی لیے ابن آدم، بنی آدم، آدم کی جو نسل ہے، ہم انسان ہے نا، تو ایسے ہم بھی مختلف ہیں، کوئی انسان گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے نا، اور پھر اسی وجہ سے یعنی اختلاف مٹی کی وجہ سے انسانوں میں کی عادات، ان کے اخلاق بھی مختلف ہیں، کوئی بدخلق ہوتا ہے، کوئی بدمزاج ہوتا ہے، کوئی غصہ ور ہوتا ہے، کوئی بڑا نرم ہوتا ہے۔ آگے ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو گوندھا، تو کیسے پانی سے؟ شیریں پانی میں کچھ مٹھاس پانی ہوتا ہے نا، یہ پانی میٹھا ہے بھائی، چشمے کا ہوتا ہے، اور کھاری پانی سے، والمر کڑوا پانی سے، یہ تینوں قسم کے پانی کو ملا کر کے وہ جو ہے مٹی جب گوندھی گئی ہے تو پانی میں بھی مختلف اقسام، مٹی بھی مختلف قسم کی۔ اب حضرت آدم کا جسد خاکی بنایا گیا، اس کے بعد اللہ نے روح ڈالی، اور پھر لمبا واقعہ آپ سن چکے ہو کہ جب روح ڈال دی تو فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، یہ آدم ہے، یہ ابو البشر ہے، میں نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ لمبا واقعہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اللہ کا حکم تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہا ہم سجدہ کریں گے اس کو، یہ ہم وہیں سے چلا ہے، یہ جو ہم ہے نا، ہم بھی کچھ ہیں، یہ ابلیس کی ذہنیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، واقعہ بیان کر دیا میں نے، مٹی کی فطرت میں، جبلت میں، اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں خاکساری ہوتی ہے، خاکساری نیچے جائے گی، جی یہ یہاں لکھا نہیں ہوا، یہ میرے ذہن میں ہے،
جیسا کہ میں نے پڑھا اور بھی کتابوں میں، مٹی ہے بھائی، تھوڑی سی لوڈ ہے، زیادہ لو، آپ اس کو اچھال دو تو وہ دھواں کی طرح اوپر تھوڑا جائے گی، بھاپ کی طرح مٹی اوپر تھوڑا جائے گی، مٹی پست ہو جائے گی، نیچے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگ جلائیے تو آگ جو تو اس کی لو ہے نا بھائی اوپر جائے گی، تو آگ کی فطرت میں اوپر جانا ہے، تعلی تفوق، انا ہم ہے اوپر، اور مٹی نہیں، خاکساری ہے۔ وہ انسان ہے جو خاکسار ہو، اخلاق مند ہو، جس کی طبیعت میں فطرت میں جھک جانا ہو، اکڑنا، اکڑ پھو میں رہنا، یہ آدمیت نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے، سمجھ گئے؟ یہ واقعہ بتلا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ ہے۔ اب اللہ ہوا کیا؟ واقعہ بھی ادھورا ہے، جبرائیل آئے واپس چلے گئے، میکائیل آئے واپس چلے گئے، حضرت اسرائیل ملک الموت ہم آئے تو لے کر کے جائیں گے، اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت سے جب وہ گئے لے کر کے مٹی، کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا رحم جبریل و میکائیل الارض، جبریل نے رحم کیا، میکائیل نے رحم کیا، زمین پر ترس کھا گئے، ولم ترحمھا، تمہیں ترس نہیں آیا؟ وہ تو خود جاننے والا ہے، وہ تو مولا ہے، علیم و خبیر و بصیر، سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بہانہ تھا بھیجنے کا، وہ بھی جی اے ملک الموت تمہیں میں نے بھیجا، تمہیں ترس نہیں آیا زمین پر؟ جبریل ترس کھا چکے تھے، میکائیل ترس کھا چکے تھے، اچھا تم نے رحم نہیں کیا؟ اب سن اے ملک الموت سن، اللہ پاک فرماتا ہے جب تجھے رحم نہیں آیا سن، تیرے ہی ہاتھ سے یہ میں کام کرواؤں گا، یہ جو انسان میں نے بنایا ہے اس کی نسل چلے گی نا، جب ان کا وقت مقرر ہوگا، ان کی زندگی جب ختم ہوگی تو انتہا پر ان کو جب موت دوں گا تو تجھی کو بھیج کر موت دوں گا، تیرے ہی ہاتھ سے ان کی موت کرواؤں گا، یہ ہے۔ اسی لیے حضرت اسرائیل، نام اسرائیل ہے اور ملک الموت سے مشہور ہے، حضرت اسرائیل ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں نا، ان میں رحم و ترس کا ذرہ برابر مادہ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ ارے بھائی اگر وہ ترس کھاتے تو پتہ نہیں کتنی موتیں بعد میں ہوتی، وہ ترس نہیں کھائیں گے، یہ نقطہ حکمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تمہیں ترس نہیں آیا، اب یہ کام تمہیں کفالے کر رہا ہوں کہ جب کسی آدمی ہی آپ خاص مخصوص نہیں ہے، ساری مخلوق آ گئی جو بھی جاندار ہے، جسے موت آئے گی جب میں نے لکھا ہے اسی وقت تجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، تفسیری ہے، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا خلق اللہ آدم علیہ السلام من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وجعلہ طینا، اور مٹی کو گارے کی شکل دیا، پانی ڈال دیا تو گارا ہو گیا، ٹھیک، ثم ترکہ، پھر اس گارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے تک چھوڑے رہا، اللہ تعالیٰ چھوڑے رہا اس کو، حتی کان حمأ مسنونا، قرآن میں من حمأ مسنون، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گارے نے اس گارے کو چھوڑ دیا زمانے تک، یہاں تک کہ وہ گارا بدبودار کیچڑ ہو گیا۔ مٹی میں پانی ڈال دو اور چھوڑے رہیے اس کو آپ ایک زمانے تک، سالوں سال چھوڑ دیجئے، ہوا لگے گی، دھوپ پڑے گی، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ بدبودار لیسدار مٹی گارا جسے مہک ہو جائے۔ ارے انسان تو اپنی حقیقت پر غور کر، تو ہے کیا کہ گڑفوں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اپنی حقیقت پر غور کر۔ اے گڑفوں کرنے والے انسان تو اپنی اصل پر غور کر، تجھے شرم لگے گی اگر تو جو ہے اپنی حقیقت پر غور کر لے گا تو۔ دو مرتبہ ناپاک محل سے تو نکلا ہے، ایک مرتبہ تو نطفے کی شکل میں اپنے باپ کی پشت سے نکلا ہے، اور دوسری مرتبہ پیشاب کے مقام سے نکلا ہے۔ تو لڑائی کرتا ہے، تو جدال کرتا ہے، تو فخر کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو دنیا میں سر اٹھا کر کے چلتا ہے۔ اپنی حقیقت پر غور کر لے، یہ سارے خرافات تیرے اندر سے نکل جائیں گے اور انا ختم ہو جائے گی، خاکساری پیدا ہو جائے گی۔ یہ ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک
मुतय्यना मियाद वक्त उसके पास है। यहाँ 2 अजल कहा गया है। तो अब तफसीर देखिए, इमाम हसन बसरी हैं, हजरत कतादा हैं, हजरत ज़हाक हैं, ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पे इस आयत में जो 2 मरतबा अजल आया है, तो अजल अव्वल, अजल माने वक्त, मियाद कहते हैं। अजल अव्वल से मुराद विलादत से मौत तक का ज़माना है। इंसान जब पैदा हो रहा है उस वक्त से लेकर मौत तक का ज़माना, ये अजल अव्वल में है, यानी ज़िंदगी उसकी। और अजल सानी जो दूसरी मरतबा अजल आया है, वह अजल मुसम्मा, जो ये है तो मौत से लेकर के बास तक का ज़माना। इंसान मर रहा है, मर करके कहाँ जाता है, हम दफन कर देते हैं, दफन कर दिया जाता है। तो ये जो आलम बरज़ख है, ये पूरा अजल सानी है। कब तक? जब क़यामत बर्पा होगी, सारे लोग निकाले जाएंगे, जब ये वो बरज़ख है। ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान, इनसे भी ऐसा ही कुछ मरवी है। और दूसरा कौल उनका ये भी मरवी है, उन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा दूसरी तफसीर में, लिकुल्लि अहादिन अजलान, हर इंसान की 2 अजल है, उसका 2 वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। एक तो विलादत से लेकर मौत तक का ज़माना अजल हो गया, और एक अजल मौत से बास तक का। अब देखिए एक बड़े नुक्ते की बात आगे है, फ़इन काना बर्रन तक़ियन वसूलन लिर्रहिम ज़ीद लहू मिन अजलिल बास फ़ी अजलिल उम्र। क्या मतलब हुआ? अगर इंसान नेकोकार होता है, मुत्तकी होता है, सालिह होता है, फरमा बरदार खुदा का होता है, इताअत गुजार होता है, वफा शियार होता है, और क्या होता है? वसूलन लिर्रहिम, रिश्ता नाता को जोड़ने वाला होता है। ज़ीदा लहू मिन अजलिल बास फ़ी अजलिल उम्र, तो उसके बास वाली ज़िंदगी से कुछ निकाल करके उसकी दुनियावी जो उम्र होती है बढ़ा दी जाती है। अल्लाह। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम लोग शक कर रहे हो, फिर तुम लोग शक कर रहे हो। क्या मतलब? तशुक्कुना फिल बास, अल्लाह ने पैदा किया तुमको मिट्टी से, तुम्हारी असल को मिट्टी से, और दोनों अजल बना दी, एक तुम्हारी विलादत से लेकर के मौत तक, और फिर मौत से कितने जमाने तक तुम बास में रहोगे, बरज़ख में रहोगे, वो भी मुतय्यन कर दिया। फिर उठाए जाओगे, है ना, सब मशीयत में है। लेकिन तुम इंसान, तुम शक कर रहे हो, किसमें शक कर रहे हो? बास में।